حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دوڑتا ہوا پانی کی طرف آ رہا ہے۔ مجھے تجسس ہوا یہ کیوں دوڑ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ میں اس کو دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بچھو دریا کے کنارے پر گیا اور کنارے پر ایک کچھوا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی یہ بچھو کنارے پر گیا اور چھلانگ لگا کر اس کچھوے کی پشت پر سوار ہو گیا اور وہ کچھوا اس کو لے کر دریا کے دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ بچھو اور کچھوے کے درمیان کب سے دوستی ہونے لگی اور کس طرح یہ بچھو اس کی پشت پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک کشتی کرائے پر لی اور اس پر سوار ہو کر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آہستہ آہستہ کنارے کی طرف آنے لگا اور جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچا تو بچھو نے چھلانگ لگا کر خشکی میں آ گیا اور پھر آگے دوڑنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ کچھ آگے جانے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان سو رہا ہے، شراب کے نشے میں ہے، اور اس کے سر کے اوپر ایک سانپ کھڑا ہوا ہے ڈنگ مارنے کے لیے تیار۔ اب یہ منظر جب میں دیکھ رہا تھا تو وہ بچھو جا کر اس سانپ کو اس نے ڈنگ مارا، وہ سانپ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئی کہ کس طرح اس نے اپنے ایک نافرمان بندے کی حفاظت فرمائی۔ اب وہ سانپ مر چکا تھا اور بچھو ڈنگ مار کر وہاں سے جا چکا تھا۔ پھر میں نے اس نوجوان کو اٹھایا اور اس کو سارا واقعہ سنایا کہ دیکھ تو شراب کے اندر مست ہے، لیکن خالق کائنات نے تیری حفاظت کا کیسے انتظام کیا کہ ایک طرف اتنی دور سے بچھو کو حکم دیا اور پھر کچھوے کو مقرر کیا اور بچھو کو دریا پار کرایا اور پھر بچھو نے آ کر سانپ کو ڈنگ مارا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھے سانپ کے ڈنگ سے بچا لیا۔ جب اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا یہ واقعہ سنا نا تو زار و قطار رونے لگا کہ ہائے میں ایسا گنہگار اور نافرمان بندہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا غفور اور رحیم ہے کہ میرا بھی خیال رکھتا ہے۔ اس کے بعد حضرت کے ہاتھ پر توبہ اس نے کر لی اور عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نہیں کروں گا۔